ایسے لوگ جو اپنی زندگی میں کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کر جاتے ہیں. خاص طور پر کسی شخص نے پراپرٹی خریدی کو 10 15 20 سال پہلے اور اس کی رجسٹری کروا لی, اس کا انتقال نہیں کروایا, سرکار کے کھاتے میں اس نے اپنی زمین جو ہے اس میں اپنا حق ملکیت نہیں لکھوایا, اور پھر اس کو خیال آتا ہے جب وہ جاتا ہے پٹوار خانے جاتا ہے کہ میں انتقال کروا لوں, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس سے اس نے پراپرٹی خریدی تھی اس نے تو اس زمین کو کئی ناموں پر بیچ ڈالا. اب وہ شخص کیا کرے کہ جس نے 15-20 سال پہلے وہ زمین خریدی تھی, گھر خریدا تھا, پراپرٹی جو بھی خریدی کسی صورت میں بھی, وہ کیا کرے؟ چوہدری صاحب یہ بڑا دلچسپ سوال ہے, اور ہماری روزمرہ کی جو روٹین ہے اس طرح کی پروپوزیشن اور اس طرح کی جو کیوریز ہیں یہ بڑی عام ہیں. مثلا ایک بندہ ہے, اس نے 10 لوگوں کو اپنی زمین بیچ دی ہے, اور وہ 10 کے 10 لوگ جو ہے وہ اب دھکے کھا رہے ہیں کہ وہ پراپرٹی میرے نام منتقل کی. اسی وجہ سے بنیادی طور پر ہوتا ہے کہ جب انتقال نہیں کرایا جاتا. یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں دیکھیں کہ ایک فائل یا ایک پلاٹ جو ہے وہ کئی لوگوں کو ایسے بھی اسکیم سامنے آئے کہ پلاٹ ایک ہے اور وہ 10 لوگوں کے نام وہ تو زیادہ تر جو یا تو کسی بالکل ایک نجی سوسائٹی جو رجسٹرڈ بھی نہیں ہے وہاں پر ہوتا ہے, یا پھر LDA کی سوسائٹیز میں کئی دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. پراپرٹی خریدتے وقت سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ریکارڈ میں یہ چیک کر لیں کہ جس بندے کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں, جو پراپرٹی کی جس کی فروخت کا, سیل کا, خرید کا معاہدہ کر رہے ہیں وہ اس بندے کے نام ہے بھی یا نہیں. فرد نکلوا لے, اس کا یہی ہے کہ وہ فرد نکلوائے, فرد برائے ریکارڈ جو ہے وہ نکلوا لے. وہ فرد ریکارڈ جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ صرف مالک نکلوا سکتا ہے, کوئی بھی نکلوا سکتا ہے, پبلک ڈاکومنٹ ہے وہ کوئی بھی نکلوا سکتا ہے کسی بھی پراپرٹی کا, ٹو میک اٹ شیور کہ وہ پراپرٹی اس بندے کے نام ہے بھی. اب تو آن لائن بھی لینڈ ریونیو سے وہ بھی نکلوا سکتا ہے, جو کمپیوٹرائزڈ وہ سینٹر بنے ہوئے ہیں وہاں سے وہ نکل سکتی ہے, تو وہ شور کریں. اس کے بعد جب آپ کو پتہ چل جائے, کنفرم ہو جائے کہ ہاں جی یہ اس کے نام پر ہے, تو پھر اس کے بعد ایگریمنٹ وغیرہ, اور اس کے لیے بھی اس کو کہیں کہ فرد بے نکلوائے. اب فرد بے جب نکل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر اندراج ہو جاتا ہے پٹواری کے پاس سسٹم میں کہ اس بندے نے پراپرٹی بیچنے کے لیے وہ فرد بے نکلوائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کل کو آپ وہ جو فرد بے نکلی ہوئی ہے اس کا ریکارڈ ٹریس کر سکتے ہیں. اگر بندہ کل مکر جاتا ہے کوئی ایگریمنٹ کر کے بھی, تو یہ ایک ایویڈنس ہوتی ہے اس پرچیزر کے پاس, اس خریدار کے پاس, کہ دیکھیں جی اس تاریخ کو اس نے میرے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا, یہ ایک ایگریمنٹ ہے, اور لینڈ ریکارڈ میں بھی پٹواری کے پاس سے بھی ریکارڈ نکلوائیں تو انہی تاریخوں میں اس نے فرد بے بھی نکلوائی تھی. تو یہ ایک کروبوریٹ ہو جائے گا آپ کا وہ جو ایک کلیم ہے, جو سٹانس ہے, آپ کا کیس مضبوط ہو جائے گا, تگڑا ہو جائے گا. آپ کا یہ جو سوال کہ ایک بندے نے 15 سال پہلے کسی بندے سے پراپرٹی خریدی تھی, ایک ایگریمنٹ ہوا اور اس ایگریمنٹ کو انہوں نے رجسٹرڈ بھی کروا لیا, لیکن وہ ریونیو ریکارڈ میں وہ بندہ اس پراپرٹی کو اپنے نام وہ منتقل نہیں کروا سکا, انتقال نہیں کروا سکا, میوٹیشن نہیں کروا سکا. یہ ساری وہ ٹرمز ہیں ہماری پراپرٹی کی خرید و فروخت میں. تو اور وہی بندہ جس نے پراپرٹی بیچی تھی, اس نے وہ پراپرٹی چونکہ وہ 10 سال میں وہ اس نے کرایا ہی نہیں ہے, اس نے کہا یہ بھول گیا ہے, یا اس کے ذہن میں کوئی بدنیتی آئی یا فراڈ آیا, اس نے وہی پراپرٹی کسی اور بندے کو بھی بیچ دی اور اس کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کر لیا, اور انہوں نے کسی طرح اس کو بھی رجسٹرڈ کروا لیا. تو اب جو پرائر پرچیزر ہے, قانون کہتا ہے کہ اس کا پہلا حق ہے, آلدو اس نے سستی کا مظاہرہ کیا, غفلت کا مظاہرہ کیا. ہونا یہی چاہیے کہ جب آپ نے پراپرٹی خریدی ہے, وہ ڈاکومنٹ رجسٹرڈ ہو گیا, رجسٹری ہو گئی ہے, تو فوری طور پر اب اس کو ریونیو ریکارڈ میں بھی اس کا انتقال جو ہے وہ درج کروائیں, اپنے نام وہ ملکیت منتقل کروائیں. لیکن اگر نہیں کروا سکے تو اس صورت میں بھی یہ آپ کا کلیم ختم نہیں ہوگا, یہ مرے گا نہیں ہے کلیم آپ کا. رجسٹری کروانے کا مطلب یہ ہے کہ متعلقہ رجسٹرار کے پاس وہ ساری ڈیٹیلز اور وہ رجسٹری جو ہے وہ محفوظ ہو گئی ہے, وہ تفصیل محفوظ ہو گئی ہے. تو اب وہ تھوڑا سا معاملہ کمپلیکیٹڈ تو ہوگا کہ جو بعد والا جو پرچیزر ہے وہ کہے گا جی میں نے بھی خریدی ہے, پہلے والا کہے گا میں نے بھی خریدی ہے, کیونکہ اس نے بھی فرد بے لیا ہوگا. ڈیفینیٹلی وہ دوسرا کہے گا جی میں نے بھی پیسے دیے ہیں, میرے بھی حق حلال کے پیسے تھے. تو رجسٹری کا ریکارڈ تو پٹوار خانے میں نہیں ہوتا. اگر انہوں نے 10 سال پہلے خریدی تھی تو وہ اپنے نام لگوا لیتے, انہوں نے نہیں لگوائی تو اس نے فائدہ اٹھایا, میرے ساتھ تو پھر فراڈ ہوا ہے, مجھے میرے پیسے دلوائے جائیں پراپرٹی. تو لیکن قانون کہتا ہے کہ جو پرائر پرچیزر ہے
اس کا رائٹ جو ہے وہ پہلے ہے. اس میں یہ کمپلیکیٹڈ تو ہوگا, لیکن اگر وہ سول کورٹ کو اپروچ کرے گا, وہ جو پہلے جس نے 10 سال پہلے خریدی تھی, تو اس کا رائٹ اسٹیبلش ہوگا. اور جس بندے نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ میں نے پراپرٹی پہلے ہی بیچی ہوئی ہے اور وہ بعد میں کسی اور کو بھی بیچ دیتا ہے, تو وہ جو بعد والا ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے خلاف کوئی فراڈ یا اس سے ڈیمیجز کلیم کرنے کا وہ کیس وہ فائل کر سکتا ہے. لیکن رائٹ جو ہے وہ پہلے پرچیزر کا وہ زیادہ بہتر ہوگا, زیادہ اسٹرانگ ہوگا. یہ جو بات آپ نے بتائی ہے بڑی اہم بات ہے. بہت سارے لوگ یہ سوال بھی ہم سے یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے رجسٹری کروا لی, انتقال نہیں کرایا اور بعد میں ان کو مشکلات پیش آئیں. لیکن یہاں جو آپ نے طاہر صاحب آپ نے جو بات بتائی ہے کہ ایک فرد برائے ریکارڈ ہے اور ایک فرد برائے بے ہے, یعنی فرد برائے ریکارڈ جو ہے جو پرچیزر کو خود نکلوانا چاہیے اپنی تسلی کے لیے, اور دوسرا یہ ہے فرد بے اس کو لینا چاہیے کسی بھی پراپرٹی کے مالک سے کہ جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے, تاکہ وہ فراڈ سے بچ جائے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ فرد بے جو ہے وہ صرف مالک نکلوا سکتا ہے, وہ مجھے یا آپ کو نہیں دی جائے گی, نہیں دی جا سکتی, وہ ایشو نہیں کی جائے گی. فرد ریکارڈ کوئی بھی نکلوا سکتا, کوئی بھی نکلوا سکتا, لیکن ایک شبہ تو رہتا ہے نا کہ اس نے جعل سازی نہ کی ہو. پرانے وقتوں میں تو خاص طور پر جب ابھی یہ ڈیجیٹل ریکارڈ نہیں بنا تھا تو یہ لوگ کر دیتے تھے, بے کا جو فرد بے ہوتی تھی اس پر بھی فراڈ کر جاتے تھے پٹوار خانے کے ساتھ مل کے. لیکن اس کے ساتھ فرد ریکارڈ جو ہے, ریکارڈ کا جو فرد ہے وہ خود بندے کی ذمہ داری ہے, یعنی کہ مشتری ہوشیار باش, بالکل ایسے, بالکل وہ خود اس کو نکلوانا چاہیے. بہت بہت شکریہ سر.